حضور تاجدار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طیب و طاہر شخصیت کے حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں چند امور کی طرف اشارتاً کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ حضرات کی خدمت میں سلامتی فکر کے ساتھ درست بات عرض کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آپ کو، مجھے، جمیع اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت اور حضور کی اتباع کی سعادت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے ان پاکیزہ الفاظ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ والضحیٰ، قسم ہے سورج کے روشن ہو جانے کی، چاشت کے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کے چھا جانے کی۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب کریم، آپ کو آپ کے پروردگار نے نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلی گزری ہوئی ساعت سے بہتر و برتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ سبحانہ آپ کو اس قدر عطا فرما دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ان آیات کا، اس سورہ مبارکہ کے نزول کا سبب جو ہے علماء نے بیان کیا، وہ سماعت فرمائیں تاکہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ آ سکے۔ کفار مکہ میں ابو لہب حضور کا چچا بھی ہے، اس کی اہلیہ ام جمیل، یہ دونوں میاں بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کا کوئی ایک موقع بھی جانے نہیں دیا کرتے۔ جس بھی انداز سے یہ رسول پاک علیہ السلام کو تکلیف دے سکتے تھے وہ سوچتے اور اس پر عمل کرتے اور حضور کو اذیت پہنچاتے تھے، زبان سے بھی اور معاشرتی قدروں میں آپ کے خلاف ایک ماحول پیدا کر کے بھی یہ نبی کریم علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے تھے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی عادت مبارکہ جو ہمارے محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ حضور پچھلی رات میں کثرت سے جاگتے تھے، اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوتے۔ صبح اتفاق آپ کی طبع مبارک کچھ دن ناساز ہو گئی اور حضور کچھ ایام کے لیے پچھلی رات میں قیام نہ فرما سکے۔ ابو لہب کی بیوی، چونکہ پڑوس تھا، یہ بھی محلہ بنو ہاشم میں رہتے تھے، اس نے بڑا طنز کے طور پر
نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے بڑا تکلیف دہ فقرہ کہا، جسے ہمارے بزرگ محدثین نے ذکر کیا ہے۔ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے حضور کو جب آپ 2 3 4 روز پچھلی رات میں بیدار نہ ہوئے، اس نے حضور کو مخاطب کر کے کہا، مجھے لگتا ہے کہ معاذ اللہ تم سے تمہارا شیطان خدا پناہ ہے، اللہ محفوظ کرے۔ اور یہ کس کو کہہ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ۔ محمد، مجھے لگتا ہے کہ تم سے تمہارا شیطان روٹھ گیا ہے، جو تمہارے پاس نہیں آتا، اس لیے تم اب رات کو بیدار نہیں ہوتے۔ بہت بڑی اذیت ناک بات ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے موجودگی میں حضور کو مخاطب کر کے اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ الفاظ کہے جائیں۔ اس سے بڑی اذیت حضور کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یا کچھ روایات میں یوں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی کا نزول شروع ہوا 40 سال کی عمر مبارک میں، پھر کچھ دن حضور پر وحی کا نزول رک گیا۔ ام جمیل کی بات نہیں، بلکہ عام کفار مکہ نے نبی کریم علیہ السلام پر یہ طنز کیا، ایسا لگتا ہے کہ تم سے تمہارا رب روٹھ گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی تکلیف کی بات تھی۔ ان دونوں باتوں میں سے بات جو بھی ہو، اس کے تناظر میں اللہ سبحانہ نے ان آیات کا نزول فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کے اجالے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے رات کے چھا جانے کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے حبیب آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ کس طرح سے منہ سے ہی کلمہ نکال رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا؟ اور یہ بشارت فرمائی، تسلی دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ان کی باتوں پر کان مت دھریں، یہ تو آپ کے دشمن ہیں، اور دشمن سے کبھی خیر کی بات کی توقع کرنا یہ عبث ہے۔ آپ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ اللہ سبحانہ تمہیں ضمانت دیتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب ہر آنے والی گھڑی تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے رحمت کا باعث ہوگی، فضل کا باعث ہوگی۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو آپ کا رب تنہا چھوڑ دے؟ اور ساتھ میں دوسری بشارت یہ فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سنو کہ آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، آپ کے دامن پاک میں اللہ اپنی اتنی رحمتیں نازل کرے گا کہ میرے حبیب آپ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ قربان جائیں۔ اور قرآن کریم کی ان آیات میں قرآن کا لہجہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس عنایت بھرے انداز میں ان کا پروردگار آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارے بزرگ علماء نے یہ لفظ وَالضُّحَىٰ میں آج آپ کی توجہ اس پر چاہوں گا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، بلا شبہ اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ دن کے اجالے کی۔ دعا کا معنی ہوتا ہے جب سورج چڑھا ہے نا تو چاشت کا وقت خوب، یعنی سورج چمک جائے، اس کو دعا کا وقت کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے یہ معنی مراد لیا ہے کہ دن کے اجالے کی قسم، مگر کچھ اہل عشق جو قرآن مجید کو حضور کی محبت میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان کا ارشاد گرامی ہے کہ یہاں ضحیٰ سے مراد
دن کا اجالا لے لو ہمیں قبول ہے، مگر سچ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے چہرہ پر نور کی اللہ قسم بیان فرماتا ہے۔ حبیب ہمیں تمہارے چہرہ چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم جب وہ تیرے کندھوں پر چھا جاتی ہے۔ یہ معنی بھی ہمارے بزرگ علماء نے کیا ہے۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جگہ پر بہت کمال کی بات فرمائی ہے، ذی سبب فرمود یزداں والدحا۔ اللہ نے کلام مجید میں دعا کی قسم کیوں بیان کی؟ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذی سبب فرمود یزداں والدحا، والدحا نور ضمیر مصطفیٰ، اس لیے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر سے اللہ کی محبت کے جو انوار و تجلیات چمکتے ہیں، جب وہ حضور کے چہرہ انور سے ہویدہ ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے اللہ سبحانہ نے فرما دیا والدحا، محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیرے روشن دل کی قسم، اور تیری پاکیزہ زلفوں کی قسم جس وقت وہ چھا جاتی ہیں۔ عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے علماء نے معنی مراد لیا ہے۔ میں بڑی توجہ اور ذمہ داری سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پاک اور آپ کے جمال زرین کا ہم بیان کیا کریں؟ حضور کیسے تھے؟ ہمارے بزرگ محدثین نے اس عنوان کے اوپر کتب احادیث میں شمائل نبوی کے نام سے، اخلاق نبوی کے نام سے حضور کے حسن و جمال کو بیان کر ان احادیث کا ایک کثیر ذخیرہ جمع کیا ہے جس میں صحابہ نے محمد الرسول اللہ کے حسین چہرے کو بیان کیا تھا۔ میں ساری روایتیں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی ہیں سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، خود سیدہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سارے بزرگوں کے اقوال پہ اگر حضور کے حسن و جمال کے عنوان سے اکٹھا کیا جائے تو سیدنا انس کا یہ جملہ انتہا درجے کا وزن رکھتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں سارے صحابہ کی یہ ترجمانی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، قسم ہے اللہ کی کہ محمد جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی حسین دیکھا نہ حضور کے بعد کوئی حسین دیکھا۔ کیا بات تھی حضور کے حسن و جمال! اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کی صحبت پائی، حضور کو ایک بار نہیں ہر بار دیکھا، حضور کو غصے میں بھی دیکھا، حضور کو خوشی میں دیکھا، حضور کو چلتے دیکھا، محبوب کو سوتے دیکھا، نبی کریم علیہ السلام کو جنگوں میں جہاد کی عالم میں دیکھا، حضور کو صلحوں کے وقت میں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ انداز محبت ان صحابہ کا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جس پہلو سے بھی محمد کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ لم آرا مثلہ لم آرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، قسم بخدا ہم نے جس حال میں بھی محمد کو دیکھا، حضور سے پہلے نہ ایسا دیکھا تھا نہ حضور کے بعد ایسا دیکھا۔ ہمارے ادب کے جو علماء ہیں نا، ادب انسانی ایک تاثر ہے۔ آپ میری ملاقات ہوتی ہے کبھی، انسان جو بادی النظر میں پہلی ملاقات ہوتی ہے نا انسان کی، اس وقت بندے کے بارے میں تاثر کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آدمی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، معاملات کرتا ہے، ملتا ہے، جلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے،
پھر آدمی کا تاثر اس کے بارے میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آدمی اچانک ہمارے پاس آ جائے، آپ دیکھتے ہی بڑے امپریس ہو جائیں، اس سے بڑے متاثر ہو جائیں، یار کیسا حسین آدمی ہے، یار یہ کیسا وجی وجاہت بندہ ہے، کیسا عالم ہے، کیسا خوبصورت ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کا حسن آپ کو ہمیشہ کے لیے قائد نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے اس کا انداز گفتگو آپ کو نہ بھائے، ہو سکتا ہے اس کا چلن، بیٹھنے اٹھنے کا انداز، زندگی کا سٹائل جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا پرکشش نہ ہو جتنا آپ نے اس کو پہلی نظر میں دیکھا تھا۔ مگر میں قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار دیکھا، جی بھر کے دیکھا، ہر بار دیکھا، تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے حضرت حسان کی زبان میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سونے آنکھ جیسا حسین تو کبھی آنکھ نے دیکھا ہی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھتے ہی کیسے، کوئی ماں ایسی ہے نہیں جو آمنہ کی مثل ہو، کوئی باپ ایسا نہیں جو عبداللہ کی مثل ہو، پھر محمد پیدا کیسے ہوگا؟ یہ حضور کے حسن و جمال کے تذکرے صحابہ کیا کرتے تھے۔ اور میرے سامنے ایک حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، روح کو تازگی ملتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور جب کسی راستے سے گزرتے اور کسی کو کام ہوتا کہ میں حضور کے پیچھے جاؤں، جس راستے سے محبوب گزر جاتے تھے، پیچھے جانے والے آدمی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ سیدنا جابر فرماتے لم یسلک طریقا فیتبعہ احد لا لعرف انہ قد سلککم من طیب عرقہ، محبوب کریم علیہ السلام جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راہیں اتنی معطر ہو جاتی تھی کہ پہچاننے والا پہچان جاتا تھا کہ میرا حبیب اس طرف گیا ہے، میرے محبوب اس طرف گئے ہیں۔ میرے شیخ محترم کبھی کبھی اپنے خاص جلوے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، راستے بتاتے تھے کہ حضور یہاں سے گئے ہیں، ادھر گئے ہیں، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کیوں؟ بتاتی ہے تجلی نقش پاکی۔ یہ محبوب کا حسن تھا۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، غالباً حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے، آپ تشریف فرما ہیں، ہم آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ عرض کرتے ہیں، مگر ہمارا انداز جو ہے نا بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ کوئی میرا بزرگ جو ہے وہ کسی اس کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنے موج میں بیٹھا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم حضور کے خطبہ کریمہ کو جب سننے کے لیے آتے تھے تو ہم ایسے نہیں بیٹھتے تھے۔ حضور جب منبر پر جلوہ گر ہو جاتے تھے تو ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کے ارد گرد حضور کے اطراف میں یوں تہرا بنا کے بیٹھ جاتے تھے جیسے چاند کے ارد گرد میں ستارے جھلملا رہے ہوتے ہیں، یوں ہم بیٹھتے تھے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور فرما کیا رہے ہیں، ہم دیکھتے تھے کہ رخ بددہا کی حرکت کیسی ہے، محبوب کا چہرہ کیسا ہے، حضور کی لحیہ مبارکہ کیسے ہلتی ہے، سرکار کی زلفوں میں کیا رقص ہے، ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ محبوب کی ادائیں کیا ہیں۔ صحابہ یوں بیان کرتے، فرماتے کہ جب بیٹھتے حضور منبر پر ہم حضور کے سامنے دائرے میں بیٹھ جاتے تھے، پھر جب نماز کھڑی ہوتی تو ہم صفیں بنایا کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ حسن و جمال میرے آپ کے آقا و مولا محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خالق و مالک نے عطا فرمایا جو خود فرماتا ہے کہ اللہ ہی احسن الخالقین ہے،
سارے کمالات حسن اگر اس نے کہیں جمع کر کے رکھے ہیں تو وہ محمد علیہ السلام کی ذات تھی۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت مزے کی بات کہی تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی۔ یار وہ بھی بڑا حسین، وہ بھی بڑا حسین، وہ بڑا کمال کا آدمی، وہ بڑا حسین، اس کے بڑے کپڑے خوبصورت تھے۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ بس پھر تیرے سے آگے کوئی اور حسین نظر نہیں ہے۔ یہ حضور کے حسن، میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہے بادی النظر میں، کہ آپ کسی کو دیکھیں اس کا احمد جو آپ کے ذہن میں آئے گا وہ اور ہوگا، لیکن کچھ ملاقاتوں کے بعد، کچھ مل جل کے بیٹھنے کے بعد، کچھ معاملات، ہو سکتا ہے آپ کا وہ پہلا تاثر برقرار نہ رہے۔ محبوب کریم محمد عربی اللہ کے وہ حسین نبی ہیں، حضور وہ کریم الاخلاق آدمی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام، محبوب کریم علیہ السلام کے حسن کے جلووں کے کمال یہ ہیں کہ جس نے قریب سے دیکھا وہ بھی قربان ہوا، اور جس نے دور سے دیکھا وہ بھی مصطفیٰ کے نقش پا پہ مر مٹنے کو تیار ہو گیا۔ کیا سیدنا میر علی رحمت اللہ علیہ نے حضور کا زمانہ پایا؟ گولڈے کی پہاڑیاں ہیں، پنڈی کا علاقہ ہے، کہیں خواب میں کوئی جلوہ نمائی کا ساما ہو گیا؟ اس رخ بددہا سے اللہ نے حجاب ہٹائے۔ مہر علی شاہ جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھیں ہیں مد بریاں۔ کیا محبوب کے حسن و جمال کے، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یہ محبوب کے حسن کے جلوے ہیں۔ اور آخر میں میر علی کا قلم میں سمجھتا ہوں جواب دے جاتی، فکر جواب دے جاتا ہے، سبحان اللہ ما اجملہ کا۔ یہ ما یہاں پہ نفی کا نہیں ہے، سبحان اللہ ما اجملہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کیسا یار تو، کیسا تو، یہ اس معنی میں سبحان اللہ ما اجملہ، اللہ کی ذات پاک۔ حضور آپ کتنے حسین ہیں، حضور آپ کتنے حسین، سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لگی۔ اس حبیب کو جس نے قریب سے دیکھا وہ بھی قربان ہوا، اور جس کو کہیں کسی وقت میں جلوائے یار دور سے نظر آ گیا، اس نے بھی آکھیا کہ آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری۔ وہ تڑپتا ہی رہ گیا کہ محبوب ہم کیسے دوبارہ سے آپ کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ پائیں گے۔ میرے حضور، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حسن و جمال کو ہمارے بزرگ محدثین مفسرین نے ان آیت کریمہ کے ان پاک الفاظ سے حضور کے حسن کو سمجھا ہے۔ والضحیٰ معنی کہ یہ معنی بالکل درست ہے، اور ہمارے علماء کرتے ہیں کہ قسم ہے دل کے اجالے کی، میں مانتا ہوں اس کو، قسم ہے رات کے چھا جانے کی، میں تسلیم کرتا ہوں اس کو، مگر اگر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ عالم دین کی کب تفسیر عزیزی کو کبھی پڑھیں تو وہ یوں کہتے نظر آتے ہیں کہ یہاں اللہ نے دن کے اجالے کی کیا قسم کھانی تھی، اصل میں یار کے جلوے کی قسم کھائی ہے اللہ، اصل میں محبوب کی زلفوں کی قسم کھائی ہے۔ عزیزو، یہ ذوق، یہ ایمان زندہ رہتا ہے اگر ہم حضور کا تذکرہ پڑھتے رہیں، کرتے رہیں، سنتے رہیں۔ خلاق عالم جل جلالہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو عافیت،
سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔